أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اور ہم نے لقمان کو دانش مندی عطا فرمائی تھی اس حکم کے ساتھ کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اس میں اس کا بھلا ہوگا، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ کو کسی کی بھی پرواہ نہیں، اس کی بڑی تعریف والی شان ہر جگہ نمایاں ہے۔ لقمان نصیحت کرتے ہی رہتے تھے، اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے یہ نصیحت کی کہ اے بیٹے دیکھ، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ماننا، بے شک بات ہے کہ شرک کرنا ایک بھیانک ظلم والا گناہ ہے۔ ہم نے انسان کو یہ وصیت کر دی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس کی ماں تھک تھک کر اس کا بوجھ لادے رہی، اس کو دودھ پلانے پر 2 سال لگائے۔ اے انسان، تو میرا اور اپنے ماں باپ کا حق مان، تم کو میری ہی طرف واپس آنا ہے۔ ہاں، اگر ماں باپ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو شرک کر لے جس کی علمی دلیل تیرے پاس کبھی نہیں ہو سکتی، تو پھر تو ان کا حکم مت ماننا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ بھلی طرح گزران کرتے رہنا۔ راہ تو صرف اس کی چل پڑنا جو میری طرف رجوع ہو گیا، پھر تم سب کے سب میری ہی طرف لوٹ کر واپس آؤ گے، تب میں تم کو تمہارے کیے ہوئے سب کاموں کی خبر دوں گا۔ اے بیٹے، بات دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی بھی عمل چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر یہ چیز کسی پتھر کی چٹان میں چھپی ہو اور یہ چٹان آسمانوں اور زمین میں کہیں بھی گم ہو چکی ہو، تب بھی اللہ اس چیز کو لا کر اپنے حضور حاضر کر دے گا۔ بے شک بات ہے کہ اللہ بڑا بھید کی بات جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ بیٹا، نماز کو قائم رکھنا، بھلے کام کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرتے رہنا، اور اس خدمت میں تجھ پر جو بھی مصیبت پڑ جائے اسے برداشت کر لینا، بے شک جی کو تھام لینا بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اور لوگوں سے گال پھلا کر بے رخی سے بات نہ کرنا اور دھرتی پر اترا کر نہ چلنا، بے شک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے آدمی کو پسند نہیں فرماتا جو اپنی بڑائی ہانکتا ہو اور فخر ظاہر کرتا ہو۔ بیٹا، اپنی چال میں درمیانی طریقہ اختیار کرو اور اپنی آواز میں شریفانہ طور پر دھیما لہجہ استعمال کرو، بے شک تمام آوازوں میں ناپسند آواز گدھوں کی آواز ہے۔